رباب اس وقت ایک جانی مانی کمپنی میں جاب لینے کے لیے انٹرویو کے لیے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی، جہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ گھر کے حالات کی وجہ سے رباب کو نوکری کرنی پڑ گئی تھی، حالانکہ پہلے اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کے والد کی بیماری نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ نہ تو اس کا تعلیمی معیار بہت اچھا تھا، نہ ہی پہلے سے اسے نوکری کا کوئی تجربہ تھا، لیکن نوکری کے لیے وہ بہت بڑی فرم میں آئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر یہاں اس کی نوکری لگ گئی تو اسے تنخواہ بہت اچھی اور معقول ملے گی۔ لیکن دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں اس کے باس اس سے کون سا سوال پوچھتے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی بس پاس ہوتی آئی تھی اور ایک نارمل سی اسٹوڈنٹ تھی۔ بہرحال انٹرویو کے متعلق پوچھا جانے والے سوالات کو وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنے تحت تیاری کر کے آئی تھی اور ابھی ذہن میں اور زبان میں جملے دہرا رہی تھی، جیسے کہ اسکول یا کالج میں بھی وہ رٹے لگا لگا کر اپنی ٹیچرز کو سوالوں کے جواب دیتی تھی۔ یونیورسٹی کی تو اس نے کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ریسیپشنر نے رباب کا نام کال کیا تھا، کہنے لگی مس رباب، اب آپ اندر جا سکتی ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرتے ڈرتے وہ قدم اٹھاتے ہوئے باس کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی تھی، پھر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ یہ سن کر وہ فوراً سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے جو کوئی بھی تھا ریوالونگ چیئر پر دیوار کی جانب منہ کیے بیٹھا تھا اور ہاتھ میں ایک پین پکڑا تھا جسے وہ انگلیوں سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ تشریف رکھ سکتی ہیں۔ وہ حیران تھا کہ باس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کیوں کر رکھا ہے۔ بہرحال وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور اپنی ڈاکیومنٹس کی فائل رکھ دی۔ اس کمرے میں باس کے علاوہ ایک نوجوان اور بھی تھا۔ اس نے وہ فائل پکڑی اور باس کو پکڑا دی۔ اس کے باس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فائل کو کھولا اور تیزی سے صفحے پلٹنے شروع کیے۔ کہنے لگا، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس جاب کے لیے آئی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ 1 منٹ کے اندر اندر اس کے سارے ڈاکیومنٹس دیکھ کر اسی نوجوان کو فائل واپس کر چکا تھا۔ نوجوان نے فائل پکڑ کر دوبارہ سے رباب کے سامنے رکھ دی۔ وہ کہنے لگی، جی مجھے پتا ہے، میں نے کمپیوٹر کورسز بھی کیے ہیں، مجھے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ بہت اچھے طریقے سے چلانا آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، بس یہی آتا ہے؟ بس رباب، آپ نے ایک نارمل بی اے کیا ہے، وہ بھی آرٹس میں، جس کی ویلیو 10 اور 20 سال پہلے بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور پھر جو کورسز آپ نے کیے ہیں وہ میرے لیے بیکار ہیں، میں آپ کو اس جاب کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز آپ 1 منٹ ادھر تو دیکھیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں اور مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے نوکری حاصل کرنے کے لیے ہی تو تعلیم حاصل کی بھی نہیں تھی، مجھے تو یہی تھا کہ بس بی اے کروں گی تو میری شادی میرے ابا کر دیں گے، لیکن میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہیں پہلے سے ہی شوگر تھی اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زخم بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ سر میں بہت پریشان ہوں، مجھے اپنے والد کا علاج بھی کروانا ہے اور گھر کے اخراجات بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا کہنے لگا، دیکھیں خوشی سے نوکری کوئی بھی نہیں کرتا یہاں، جو بھی لڑکی باہر انٹرویو کے لیے یہاں بیٹھی ہیں سب کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے۔ اب میں نے سب کی مجبوریوں کا تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں اگر آپ کسی بے بس اور مجبور کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کو اور بھی دے گا، آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اب شاید وہ بہت زچ ہونے لگا تھا، کہنے لگا، دیکھیں محترمہ آپ جا سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، پلیز آپ ادھر منہ کریں، آپ میری بات تو سنیں۔ دیوار کی طرف منہ کر کے آپ کو کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا کتنا ضرورت مند ہے؟ ماہر کہنے لگا، آپ جا سکتی ہیں مس۔ وہ کہنے لگی، نہیں پلیز آپ میری بات تو سنیں۔ اس سے پہلے کہ رباب اور کچھ کہتی، ریوالونگ چیئر بڑی تیزی سے اس کی جانب گھومی تھی اور جیسے ہی رباب کی نظر سامنے بیٹھے ماہر پر پڑی وہ اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہی رباب کی چلتی زبان رکی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں اور جھرجھری سی لینے لگی۔ ماہر جانتا تھا کہ اسے دیکھ کر سامنے بیٹھا شخص کانپنے پر مجبور ہو جائے گا، اپنی آنکھیں بند کر لے گا۔ اپنے چہرے کا اسے بخوبی اندازہ تھا، حالانکہ اسے کوئی پیچھے سے چلتا ہوا یہاں کھڑا ہوا دیکھتا تو اس کے دراز قد اور شاندار کپڑوں سے اس کی سحر انگیز شخصیت کا اندازہ کچھ اور ہی لگاتا تھا، لیکن جیسے اس کی جانب دیکھتا تو لگتا کوئی خوفناک شخص سامنے کھڑا ہے۔ اس کا جھلسا ہوا چہرہ اور مدھم سے خد و خال اس کے چہرے کے نقوش تک بگاڑ چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی مانسٹر سے کم نہیں لگ رہا، پورا چہرہ اس کا جلنے کی وجہ سے جھلسا ہوا تھا۔
جھلسے ہوئے چہرے کی وجہ سے ہی کافی حد تک اس کا چہرہ خوفناک لگتا تھا۔ کوئی بھی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا، اور یہی رباب کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ تو بری طرح سے جھرجھری سے لے کر رہ گئی تھی۔ ماہر ذرا سا مسکرایا تھا، اور مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ مزید خوفناک لگتا تھا۔ اس لڑکی کا ضبط نہیں آزمانا چاہتا تھا، اسی لیے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی ریوالونگ چیئر کو تیزی سے گھما کر دیوار کی دوسری جانب کیا تھا۔ کہنے لگا، مس رباب، آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ ڈرتے ڈرتے رباب نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ پھر پیچھے کی جانب پلٹ چکا تھا۔ کہنے لگا، جا سکتی ہیں آپ۔ رباب نے اپنی فائل پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ آج تک اس نے اتنا بدصورت شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا چیز دیکھ لی۔ ابھی تک دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف کے مارے وہ اپنے تیز قدم بڑھاتی ہوئی باہر نکلی تھی، لفٹ میں گئی اور نیچے اتر گئی۔ نوکری نہ ملنے کا افسوس وہ کچھ پل کے لیے بھول گئی تھی۔ دل میں یہی سوچنے لگی، اچھا ہوا کہ یہاں نوکری نہیں ملی، ورنہ ایسے باس کی شکل وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب گھر آئی تو اپنے والد کو دیکھ کر پھر سے دل دکھی ہونے لگا۔ اس کے والد نے بڑی پر امید نظروں سے رباب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، نوکری ملی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، بابا، میری تعلیم بہت معمولی سی ہے، کوئی بھی اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ کسی اسکول میں بھی جاب کرنے کے لیے جاؤں گی تو بس 8-10 ہزار کی نوکری ملے گی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کے والد نے بے بسی سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ کٹ چکا تھا۔ کہنے لگے، کاش کہ میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں نوکری کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے کے لیے نہ بھیجتا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بابا، مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے کوئی بھی اچھی جاب نہیں مل سکتی۔ اس نے ٹیوشن کے لیے اپنی دوستوں سے کہہ رکھا تھا، کہیں بھی کسی اچھے گھر میں ہوم ٹیوشن کی ضرورت ہو تو وہ پڑھا دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پڑھانے کے لیے جائے گی تو اسے اچھی فیس مل جائے گی۔ پسماندہ علاقے میں وہ رہتی تھی، وہاں پر ٹیوشن کے لیے آنے والے بچے بھی 400-500 سے زیادہ نہیں تھے۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے والد کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ فوراً سے اپنے بابا کے پاس گئی اور کہنے لگی، میری ٹانگ میں بہت درد ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگی، بابا، آپ نے پین کلر لی تھی؟ وہ کہنے لگی، نہیں تو۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں لی؟ لیکن جیسے اس نے میڈیسن کا باکس کھولا تو خالی دوائیوں کے پتے اور شیشیاں اسے منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ اس کے والد سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں دوائیاں کب سے ختم ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا ہی نہیں، اور بتا بھی دیتے تو رباب کیا کر لیتی؟ اس کے پاس کہاں پیسے تھے؟ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، بہت زیادہ نہیں ہے، ایسا کرو گرم پانی بوتل میں ڈال کر دے دو، سکائی کر لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ درد ناقابل برداشت ہے۔ کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوائیوں کی خالی پتے اٹھائے اور اپنے پڑوس میں اپنے دوست کے پاس چلی گئی۔ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے 2000 لائی تھی۔ دوائیاں بھی ایک بڑے میڈیکل اسٹور سے ملتی تھیں، کیونکہ جس ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کر دی تھیں اس نے دوائیاں کافی مہنگی دی تھیں اور بڑی کمپنی کی لکھ کر دی تھیں جو ایک ہی بڑے میڈیکل اسٹور سے ملتی تھیں۔ چنگچی میں بیٹھ کر وہ اس میڈیکل اسٹور پر گئی اور وہاں پر دوائیوں کے پتے رکھ دیے۔ کہنے لگی، یہ سب دوائیں آپ مجھے دے دیں۔ وہیں ماسک پہنے ہوئے ماہر بھی میڈیسن ہی لے رہا تھا۔ ماسک پہننے سے آدھے سے زیادہ اس کا چہرہ چھپ جاتا تھا، اور وہ باہر جاتے ہوئے یہ ماسک پہن کر رکھتا تھا کیونکہ اس کا ماتھا بالکل ٹھیک تھا اور آنکھیں بھی، بس اس سے نیچے کا چہرہ اور گردن سب جھلسا ہوا تھا، اسی لیے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن بھی وہ بند رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک رومال اپنی گردن میں ہمیشہ باندھ کر رکھتا تھا تاکہ اس کی جھلسی ہوئی گردن نہ نظر آ سکے، اور چہرے پر ماسک۔ ایک لڑکے نے میڈیسن کے نام پر ساری میڈیسن رباب کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، 3500 کا بل ہے۔ وہ کہنے لگی، اتنے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، ایسا کریں پین کلر میڈیسن کی ٹیبلٹ 20 دے دیں اور باقی میڈیسن آپ 10 کر دیں۔ دیکھیں 2000 میں جتنی میڈیسن آتی ہیں اتنی ہی دے دیں، بس میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں۔ یہ سن کر ماہر کو کچھ ہوا تھا۔ لڑکی واقعی بے بس اور مجبور تھی، شاید اس کے گھر میں کوئی بیمار تھا۔ رباب نے اپنے دائیں بائیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ دیکھ بھی لیتی تو ماسک میں اسے پہچان نہیں پاتی۔ بہرحال ایک سلپ کے ساتھ ہی میڈیسن اس نے جوان نے ماہر کو دے دی اور کہنے لگا، کاؤنٹر پر جا کر بل پے کر دیں۔
وہ کاؤنٹر پر چلی گئی۔ ماہر کہنے لگا ایسا کریں جتنی میڈیسن ان کو چاہیے آپ دے دیں، ان کی باقی کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اس کا بل پے ہوتا اس لڑکے میں باقی میڈیسن بھی کاؤنٹر پر رکھ دیں۔ کہنے لگا یہ آپ سب لے جائیں۔ وہ کہنے لگی لیکن میرے پاس تو صرف 2000 ہیں، میں یہ بل کیسے دے کر جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا اس کا بل پے ہو چکا ہے۔ رباب کہنے لگی کس نے دیا ہے؟ لیکن تب تک ماہر اس میڈیکل اسٹور سے باہر جا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ صاحب جا چکے ہیں جنہوں نے آپ کا بل پے کیا ہے، آپ کے برابر میں ہی تو کھڑے تھے۔ کہنے لگی پتہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، کون تھا؟ بہرحال اس نے شکر ادا کیا کہ چلو کسی کے اندر انسانیت تھی، یا اللہ نے ہماری مدد کرنی تھی اسی لیے کر دی۔ جلدی سے وہ میڈیسن گھر لے کر آئی، اپنے والد کو دی اور کہنے لگی کسی سے ادھار لائی ہو؟ رباب کہنے لگی بابا آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، بس دے دوں گی جیسے ہی نوکری لگے گی، میں فرحانہ کو اس کا ادھار واپس کر دوں گی۔ وہ کہنے لگے بیٹا نوکری کب ملے گی؟ اگر نہ ملی تو سوچا ہے کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی نہیں ہوتا کچھ، اللہ کی ذات بڑی ہے، کیوں نوکری نہیں ملے گی؟ مل جائے گی، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے، کفر ہے، پھر آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اگلے ہی روز اسے اسی کمپنی کے ریسیپشنر کے کال آیا تھا جہاں وہ انٹرویو دینے گئی تھی۔ رباب کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے جلدی سے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگی کہ باس نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ کہنے لگی کیا میری نوکری پکی ہو گئی؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، ہمیں بس یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو کال کی جائے، کیا آپ آفس میں آئیں؟ رباب تو فوراً سے پہلے آفس پہنچی تھی، وہ اب بھی اپنی کرسی پیچھے کی جانب کیے ہوئے تھا۔ کہنے لگا آپ بیٹھیے۔ رباب بیٹھ گئی اور کہنے لگی اب کیا آپ مجھے جاب دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ وہ کہنے لگی کہ سر میں بہت محنت کروں گی، آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ میرے کام سے بہت خوش ہوں گے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میرے آفس میں آپ کے لیے کوئی بھی جاب نہیں ہے، یہاں کا تو پیون بھی آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ یہ سن کر رباب کو اپنی اہانت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی پھر آپ نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ وہ کہنے لگے نو مس رباب، اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، ایکچولی میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کو کیئر ٹیکر کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈیوٹی آپ کی دوپہر 12 بجے سے شام 7-8 بجے تک ہوگی، 12 بجے وہ اسکول سے واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کا خیال رکھیں گی، اسے ہوم ورک بھی آپ ہی کروائیں گی اور وقت بھی آپ ہی سپینڈ کریں گی۔ رات کے 8 بجے سے کھانا کھلا کر آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور ڈرائیور آپ کو آپ کے گھر سے پک اور ڈراپ بھی کر دے گا۔ کہنے لگی آپ مجھے کتنی سیلری دیں گے؟ جانتا تھا کہ وہ بے حد ضرورت مند لڑکی ہے۔ کہنے لگا 40,000۔ یہ سن کر تو رباب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں کل سے ہی جاب پر آ جاؤں گی، بلکہ آپ مجھے اپنے بنگلے کا بتا دیں، میں خود ہی پہنچ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا گھر میں داخل ڈرائیور موجود ہے اور میں اسے فون کر چکا ہوں، آپ نیچے جائیے، اپنا نام بتائیے، وہ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دے گا اور آپ کا گھر بھی دیکھ لے گا۔ کل سے آپ کو ٹھیک 6:30 بجے لینے آ جائے گا، 12 بجے تک آپ میرے بنگلے پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے ایک چیک اس کمرے میں کھڑے اس نوجوان کو پکڑا دیا۔ کہنے لگا یہ مس کو دے دو۔ رباب یہ دیکھ کر حیران تھی۔ اس نوجوان نے وہ چیک رباب کی طرف بڑھا دیا جو 40,000 کا تھا۔ کہنے لگی سر ابھی تو میں نے کام بھی شروع نہیں کیا۔ کہنے لگا ایڈوانس ہے اور میں ایڈوانس ہی دیتا ہوں۔ یہ سن کر رباب کے چہرے کی خوشی تھی ایک لہر دوڑ گئی تھی، پھر وہ وہاں رکی نہیں، چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو مہینے بھر کا راشن بھی ساتھ لے کر گئی تھی اور اپنے والد کے لیے پھل بھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے والد بہت حیران تھے۔ کہنے لگے یہ سب کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگی بابا میری جاب لگ گئی ہے۔ اس نے دانستہ ہی نہیں بتایا اسے کیئر ٹیکر کا کام کرنا ہے۔ اس کے والد بہت خوش تھے۔ والدہ اس کی حیات نہ تھی اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا۔ بہرحال اگلے روز وہ مقررہ وقت پر تیار تھی، ڈرائیور کے ساتھ ماہر کے گھر پہنچ گئی اور اتنے بڑے بنگلے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ بہرحال جیسے ہی وہ اندر آئی تو ملازمہ نے اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ ابھی وہ جوس پی ہی رہی تھی جب بنگلے کا دروازہ کھلا اور گاڑی پورچ میں کھڑی ہونے کی آواز آئی اور ایک بچہ بھاگتا ہوا لاؤنج کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بچہ 5 سال کا تھا یا 6 سال کا۔ سامنے رباب کو دیکھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک ملازم آیا تھا۔ کہنے لگا یہ آپ کی نئی ٹیچر ہیں، آپ کے ساتھ کھیلیں گی بھی اور آپ کو ہوم ورک بھی کروائیں گی۔ اس بچے کا نام عمیر تھا، بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ جھجکتا ہوا وہ رباب کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ بہت پیاری ہیں، یہ کہتے ہوئے شرمانے لگا۔ رباب کہنے لگی آپ بھی بہت پیارے ہیں۔ پھر ملازمہ سے کہنے لگا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پاستا کھانا ہے۔
ملازمہ کہنے لگی عمیر بابا آپ ٹیبل پر بیٹھے میں ابھی لگاتی ہوں۔ بچہ کافی گھلنے ملنے والا تھا، فوراً سے رباب کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ رباب کا دن بھی بہت اچھا گزرا تھا، لیکن جیسے ہی 7 بجے ماہر گھر آ چکا تھا، رباب عمیر کو آخری کاپی کا ہوم ورک کروانے کے بعد پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی گڈ بوائے، مجھے تو لگا تھا کہ آپ کو ہر ایک بات سمجھانی پڑے گی، مگر آپ تو بڑے اچھے بچے ہو۔ 6 سالہ عمیر مسکرا کر کہنے لگا آپ سے پہلے جو ٹیچر آئی تھیں بہت بری تھیں، بابا جانی کے جانے کے بعد وہ مجھے ڈانٹتی تھی، جانتی ہو وہ میرے پاپا کے بارے میں بھی بری بری باتیں کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں نے انہیں یہاں سے بھگا دیا تھا، مگر آپ بہت اچھی ہو، کیا آپ میری فرینڈ بنو گی؟ جیسے ہی عمیر نے یہ بات کی، عقب میں کھڑا ماہر گلا کھنگھار کر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سامنے وارد ہو گیا۔ ماتھے پر بل تھے اور وہ غصے سے عمیر کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا یہ آپ کی ٹیچر ہیں، آپ کی فرینڈ نہیں، اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو جائیے اپنے کمرے میں، کچھ دیر بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جس قدر سخت لہجے میں ماہر بولا، عمیر کا تو جیسے خون ہی خشک ہو چکا تھا۔ جلدی سے بیگ میں ساری بکس ڈال کر وہ کمرے میں بھاگ گیا۔ رباب کو یہ بات بہت بری لگی، بھلا کوئی اتنے چھوٹے بچے سے اس قدر سختی سے تھوڑی نہ پیش آتا ہے۔ باپ نے جیسے پلٹ کر دیکھا تو ایک بار پھر وہی خطرناک ماہر اس کے سامنے تھا۔ پورے وجود میں ایک مرتبہ پھر جھرجھری سی آ گئی، اور جھرجھری ماہر آفندی سے بھی چھپ کر نہیں رہ پائی تھی۔ رباب کو یوں گھبراتے دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ ماہر کے چہرے پر پھیلی اور کہیں اندر ایک درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ قدم بقدم چلتا ہوا وہ رباب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ڈرائیور باہر کھڑا ہے، جائیے آپ کو گھر ڈراپ کر دے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک ہی جست میں چلتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ رباب سارے راستے ماہر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگر اسے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس قدر خوفناک دیکھنے والے شخص کے گھر میں نوکری نہ کرتی۔ جس قدر خراب چہرہ تھا اتنا ہی خراب دل بھی تھا۔ وہ سارے راستے سوچتے ہوئے گھر پہنچی تھی۔ آج اس نے بہت دنوں کے بعد ابو کو یخنی بنا کر دی تھی، اور پھر ان کے پاس ہی بیٹھ کر دونوں باپ بیٹی کتنی ہی دیر باتیں کر کے اچھے دنوں کی یاد تازہ کرتے رہے۔ رباب اپنے کمرے میں آنکھیں بند کر کر لیٹی تو بار بار ماہر آفندی کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس شخص کو اگر دیکھا جائے تو کس قدر وجیح شخصیت کا مالک تھا، کوئی کمی نہیں تھی اس شخص کی خوبصورتی میں، مگر پھر اس کے حسن پر یہ داغ کیسے لگا؟ یہ تجسس بھی رباب کے دل میں پنپنے لگا تھا۔ جب اگلے روز وہ پھر سے اس گھر میں آئی، کچھ دیر عمیر کے ساتھ گزارنے کے بعد عمیر اسے انگلی پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ ابھی تک عمیر کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ جیسے ہی عمیر کے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ کر رباب کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر چشمہ تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ایک جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو۔ دیوار میں ماہر افندی مسکرا کر چند ماہ کے عمیر کو گود میں اٹھائے پیار کر رہا تھا۔ وہ گال جو اب بدصورت ہو چکے تھے، وہ گردن جس سے ابھی بھی ہلکے ہلکے زخم دکھائی دیتے تھے، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایسی شخصیت تھی جو بالکل ہی کسی بھی لڑکی کو اپنی جانب مائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بڑے ہی غور سے رباب اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ جب عمیر نے اسے یوں اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو بیڈ پر چڑھ کر سیدھا چھلانگ رباب کے کاندھوں پر لگا دی۔ اس کی شرارت کے لیے رباب تیار نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ ایک جانب کو گرتی، اچانک نہ جانے کہاں سے ماہر وارد ہو چکا تھا اور اپنے مضبوط حصار میں وہ رباب کو پکڑ چکا تھا۔ رباب کے پورے وجود کو تو کرنٹ سا لگا، فوراً پیچھے ہٹ کر چہرہ دیکھنے لگی۔ عمیر یہ شرارت کر کے بھاگ گیا تھا۔ رباب گھبراتے ہوئے کہنے لگی سوری سر، میں نہیں جانتی، پتہ نہیں کیسے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور عمیر کی غلطی ہے۔ رباب ہڑبڑائے ہوئے انداز میں یہ بول رہی تھی، مگر دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے ماہر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا جانتا ہوں دنیا ظاہری حسن پر مرتی ہے، تم تو میرا ایک فوٹوگراف دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ ایک وقت تھا جب حقیقت میں بھی ماہر آفندی لاکھوں دلوں پر راج کیا کرتا تھا، آئندہ دھیان رکھے گا، یہ کہہ کر ماہر آفندی وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ رباب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان راستوں کو دیکھنے لگی جہاں سے گزر کر وہ آندھی طوفان کی طرح جا چکا تھا۔
غلطی کیا تھی میری پتہ نہیں، کہاں سے آتے ہوئے باتیں سنا کر چلے جاتے ہو۔ ہاں، اپنے بیٹے کی کیئر ٹیکر کے طور پر رکھا ہوا ہے آپ نے، سارا دن اس افلاطون کو بھی تو سنبھالتی ہوں میں، 40,000 کوئی مفت میں بیٹھ کر تو نہیں کھانے والی، اور باتیں ایسی ایسی کر جاتے ہو جو دماغ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے رباب کمرے سے باہر آئی تھی۔ ماہر افندی کی شخصیت کیا تھی یہ سمجھنا رباب کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ عمر میں اس سے 10 سال بڑا تھا۔ دھیرے دھیرے رباب عمیر کے ساتھ کافی اٹیچ ہو رہی تھی، وہیں اس کا رویہ اور اس کی سوچ ماہر کو لے کر بھی بدلنے لگی تھی۔ اس روز شدید بارش ہو رہی تھی اور رباب عمیر کو لاؤنج میں بیٹھی پڑھا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی ساری بکس بند کر کے کہتا، آنٹی آج پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، دیکھو کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، آؤ نہ دونوں بارش میں نہاتے ہیں۔ رباب فوراً عمیر کو ڈانٹ کر کہنے لگی، بالکل بھی نہیں، اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے وہ اکڑو قسم کے ڈیڈ مجھے یہاں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عمیر اس کی ایکٹنگ دیکھ کر ہنس پڑا۔ کہنے لگا، آج اگر میری ماما زندہ ہوتی تو میرے لیے گرما گرم چائے اور ساتھ میں پکوڑے چپس تو ضرور فرائی کر کے لاتی۔ عمیر کی یہ بات سن کر رباب کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ کہنے لگی، ارے اتنی سی بات اپسیٹ نہیں ہوتے، میں ابھی آپ کے لیے گرم گرم پکوڑے اور چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر دونوں بیٹھ کر مزے سے کھائیں گے۔ وہ پہلی بار اس گھر کے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ساری چیزیں کہاں پڑی تھیں ملازمہ نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ تو پہلی چھٹی کر کے افراتفری میں نکل چکی تھی، کیونکہ بارش تیز ہونے سے پہلے اسے گھر بھی پہنچنا تھا۔ رباب ادھر ادھر کی چیزیں ڈھونڈتی پکوڑوں کا مسالہ تیار کر کے پکوڑے فرائی کر رہی تھی جب ماہر بھی گھر پہنچا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی پکوڑوں کی خوشبو نے ایک پل کو اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ کچن کے دروازے پر چل کر آیا تو سامنے وہ اپنا دوپٹہ کاندھے پر رکھ کے پکوڑے فرائی کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ماہر کے ماتھے پر بل پڑے۔ چلتا ہوا آ کر وہ رباب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رباب اس کی موجودگی سے لاعلم تھی۔ اس کا پورا فوکس اس وقت پکوڑوں کی طرف تھا کہ جب اپنے کان کے قریب انتہائی گھمبیر سانس لینے کی آواز سن کر رباب پلٹنے لگی۔ پیچھے اتنا فاصلہ موجود نہیں تھا کہ وہ پلٹ پاتی۔ ہڑبڑا کر اس کا ہاتھ گرم کڑھائی کے ساتھ لگ گیا کہ اس سے پہلے ہی ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تھام کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اگلے ہی پل اسے شیلف سے پیچھے کر چکا تھا۔ اس پل ماہر کی آنکھیں رباب کی نظروں سے ٹکرائیں۔ گھبراتے ہوئے رباب اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر فوراً آنکھیں میچ گئی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ مگر وہ تبھی غراہٹ میں کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو اس کچن میں قدم رکھنے والی؟ تمہارا کام صرف میرے بیٹے کا خیال رکھنا تھا۔ اس وقت کچن میں گھس کر یہ کام کر کے تم کیا جتلانا چاہتی ہو، بولو؟ اب میری طرف دیکھو، میرے اس خون خار چلے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھ سے بات کرو۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے رباب؟ رباب کو اس کی ذہنی حالت پر شدید غصہ آنے لگا۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے عمیر نے ہی کہا تھا کہ میں اس کے لیے پکوڑے فرائی کر دوں، ورنہ میں کبھی بھی آپ کی اجازت کے بغیر یہاں پر قدم نہ رکھتی۔ پلیز چھوڑ دیں مجھے، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا، نہ ہی آپ کی کوئی چیز چوری کی ہے جو آپ مجھ پر اتنا غصہ ہو رہے ہیں۔ اپنے سامنے اس لڑکی کو یوں بولتے دیکھ کر ماہر کے ماتھے پر لکیریں مزید گہری ہوئیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے رباب کو چھوڑا تھا، پھر کہنے لگا، جائیں آپ یہاں سے، میں یہ کام خود کر لوں گا، ڈرائیور باہر کھڑا ہے، آپ اپنے گھر جائیے۔ رباب بھی غصے میں آ چکی تھی، بڑبڑاتے ہوئے اپنے بازو مسلتی کچن سے باہر نکلنے لگی۔ اس کے ہاتھوں نے اس کے وجود کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلی تبھی ماہر نے بے دھیانی میں ہی صحیح اپنا ہاتھ گرما گرم کڑھائی کے ساتھ لگا لیا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ جب پلٹ کر رباب نے دیکھا تو اس کی انگلیوں پر گرما گرم تیل گر چکا تھا۔ رباب فوراً واپس گئی تھی اور جلدی سے اپنے دوپٹے کا کونا انگلیوں پر رکھ دیا۔ ماہر غصے اور درد سے بلبلا رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو لڑکی، چھوڑو مجھے، دیکھنے دو، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ مگر رباب کہنے لگی، نہیں چھالے بن گئے تو کام خراب ہوگا۔ وہ خود کو اس لڑکی سے چھڑوا رہا تھا مگر رباب اسے یوں بڑبڑاتے دیکھ مزید اس سے سب برداشت نہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہنے لگی، آخر کس مٹی کے بنے ہیں آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ساری سمجھداری بس آپ ہی میں ہے اور باقی لوگ یہاں پر الف بے سے بھی نا واقف ہیں؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس کا علاج کرنے دیں تو آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ مرچیں نہیں چھڑکوں گی ان پر، دوائی ہی لگاؤں گی۔ اپنے سامنے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو اتنا بولتا دیکھ کر ماہر کی آنکھیں مزید سکڑی تھیں، مگر وہ اپنی آنکھیں سکیڑ کر کہنے لگا، اب ایسے مت دیکھیے، بیٹھ جائیے چپ کر کے۔
ادھر وہ کرسی کھینچ کر ماہر کو وہیں پر بٹھا چکی تھی اور پھر بڑبڑاتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ نکال کر ماہر کی انگلیوں پر لگانے لگی۔ ماہر غصے سے اس کی طرف خون خار نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، یہ ٹوتھ پیسٹ ہے، کم عقل لڑکی، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس سے دانت صاف کرتے ہیں، جلے ہوئے زخموں پر نہیں لگاتے۔ مگر وہ اس کے لہجے میں سر کو گھما کر ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی، جانتی ہوں بھلے ہی BA کیا ہے مگر اتنی عقل ضرور ہے مجھ میں کہ اس کی ٹھنڈک سے آپ کو راحت ملے گی اور اس کے بعد آپ کوئی بھی آئنمنٹ اس پر لگا لینا، مگر پانی سے دھوئیں گے تو زخم بگڑ جائے گا۔ جس طرح وہ بولی تھی ماہر کے ذہن میں کہیں سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ کچھ لمحے پہلے کا وقت اسے یاد آنے لگا، بہت عرصہ پہلے جب وہ میکینک کے پاس اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے گیا تھا۔ اسے جلد از جلد ایئرپورٹ پہنچنا تھا کیونکہ آج ماہر آفندی کی بیوی مہرمہ آفندی دبئی سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان لوٹ رہی تھی۔ ماہر آفندی ان شوہروں میں سے تھا جو اپنی بیوی پر شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کو نہیں سونپ دیا کرتا تھا، بلکہ اس کا ماننا تھا کہ جس طرح مرد کو اپنی زندگی اور اپنی خواہشات پوری کرنے کا حق ہے، ٹھیک ویسے ہی ایک عورت بھی ڈیزرو کرتی ہے۔ ماہر آفندی کا بیٹا عمیر اس دنیا میں آ چکا تھا، مگر اس کے باوجود مہرمہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی اور اب اپنا لاسٹ سیمسٹر مکمل کرنے کے بعد واپس پاکستان ماہر اور اپنے بیٹے کے پاس لوٹ رہی تھی۔ جہاں ایک طرف ماہر نے میکینک کو جلدی جلدی گاڑی ٹھیک کرنے کا کہا، وہیں اچانک کام کے دوران گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ماہر آفندی کے چہرے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، چہرہ اور گردن جھلسنے لگے، مگر بجائے کپڑے سے آگ بجھانے کے، جلن کم کرنے کے، وہ سیدھا پانی کے بھرے ہوئے ڈرم کی طرف بڑھا تھا اور ڈرم میں کود گیا تھا۔ کمر تک وہ ڈرم میں گر کر اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا، مگر اس کا چہرہ اس کے بعد ایسا بگڑا کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ جس وقت ماہر آفندی نے خود کو پہلی بار آئینے میں دیکھا تھا، اسے پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ رو رو کر اپنے دوست کے گلے لگا کر کہہ رہا تھا کہ مہرمہ مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو مر جائیں گی، مہرمہ مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو اس کا دم نکل جائے گا۔ اس طرف وہ یہ کہہ رہا تھا اور اس کا دوست اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی کیفیت کچھ اور تھی۔ جب ماہر نے اس سے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولا، بلکہ ماہر کو اپنے ساتھ گھر لے آیا جہاں پر تابوت میں بند مہرمہ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ ماہر آفندی کے لیے وہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک تیز رفتار گاڑی مہرمہ کو کچل کر جا چکی تھی، اور جہاں ایک جانب ماہر آفندی مصیبتوں کی زد میں آیا تھا، وہیں دوسری جانب مہرمہ آفندی بھی اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ عمیر اس وقت 2 سال کا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ ماہر آفندی کو چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ جو بھی اسے دیکھ رہا تھا اس پر ترس کھا رہا تھا۔ خاندان کی وہ لڑکیاں جو کبھی یہ خواہش رکھتی تھیں کہ کسی طرح وہ ماہر کے ساتھ کچھ لمحے گزار کر اپنی خوش قسمتی سمجھیں، وہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ صدمے پر صدمے ملے تھے۔ صرف ایک عمیر ہی تھا جس کی وجہ سے ماہر آفندی ابھی تک زندہ تھا، ورنہ وہ کب کا مہرمہ کے ساتھ ہی اس دنیا سے چل بسا ہوتا۔ ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا۔ ایک دم سے زخموں پر پانی لگنے کی وجہ سے زخم زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ زندگی سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ وہ صرف اور صرف عمیر کی خاطر ہی جی رہا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، وہ عمیر کا باپ تھا، اور عمیر اپنے باپ سے اس حالت میں بھی بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ مگر اس کڑے وقت میں خاندان والوں نے جس طرح ماہر آفندی کے ساتھ لا تعلقی ظاہر کی تھی، ماہر ٹوٹ کر بکھر ضرور گیا تھا۔ اسے یوں خیالوں میں کھویا دیکھ کر ایک چٹکی بجا کر رباب کہنے لگی، سر کن خیالوں میں کھو گئے ہیں؟ آئیے، پکوڑے اور چائے تیار ہو چکے ہیں۔ ماہر سوچوں میں گم عمیر کے ساتھ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے پکوڑے کھائے تو اسے وہ اچھے لگے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری پلیٹ ختم کر چکا تھا، مگر منہ سے تعریف کر کے رباب کو بتایا نہیں تھا کہ اسے واقعی اس کے بنائے پکوڑے پسند آئے ہیں۔ رباب کہیں نہ کہیں سمجھ چکی تھی۔ آج وہ بے تحاشا خوش تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، مگر اسے گھر جانے کی ہوش نہیں تھی۔ یہ تو ماہر تھا جس نے اسے کہا تھا کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے، آپ کو گھر جانا چاہیے، اور ہاں، اس مرہم پٹی کے لیے شکریہ۔ رباب جی بھر کر مسکرائی تھی۔ ڈرائیور سے گھر چھوڑنے کے لیے نکل چکا تھا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے باہر پہنچی تو اس کے گھر سے لوگ نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ ہڑبڑائی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے سفید کفن میں لپٹی اس کے باپ کی لاش پڑی تھی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ
رباب بے ہوش ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ کو اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ محلے کے رفیق صاحب تھے جو خیریت پوچھنے کے لیے رباب کے گھر آئے تھے، مگر سامنے بستر پر رباب کے والد کا دم نکل چکا تھا۔ رباب کو روتا دیکھ کر باقی لوگ بھی جذباتی ہو چکے تھے، جبکہ وہیں دوسری جانب ڈرائیور نے جب جا کر ماہر کو بتایا تو وہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے ضرور آیا تھا۔ جو بھی تھا، ایک لڑکی کو تنہا گھر میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا۔ رباب کافی زیادہ رو رہی تھی، پریشان تھی۔ ماہر نے اس سے یہ سوال کیا کہ رباب، آپ کا کوئی فیملی ممبر یا رشتہ دار ہیں؟ تو رباب نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی سب تو کب کے مر چکے، میرے لیے تو بس میرے بابا ہی تھے جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سن کر کچھ دیر تو ماہر سوچنے لگا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ اپنا سامان پیک کیجئے، آئندہ کے بعد سے آپ میرے گھر میں ہی رہیں گی۔ رباب کو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی۔ اپنے باپ کا سوئم کی رسم کرنے کے بعد وہ ماہر کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ گھر گئی تو ایک کمرے میں اس کا سامان رکھوا دیا گیا۔ عمیر کو جب اس بارے میں پتہ چلا کہ رباب ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ رہی ہے تو اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی۔ باقاعدہ گیسٹ روم میں رباب کا سامان رکھ دیا گیا تھا۔ اس رات عمیر ضد کر کے رباب کے پاس ہی سویا تھا۔ دھیرے دھیرے عمیر کے ساتھ رباب کا دل گھلنے ملنے لگا۔ وہ عمیر کے ساتھ ساتھ ماہر کی زندگی میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ ماہر کو اس روز بخار تھا، اسی لیے دوا لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اسے سویا پا کر پہلی بار رباب نے اس گھر میں چہل قدمی کرنے کا سوچا۔ وہ پورے گھر کا دورہ کرنے لگی، گھومتے پھرتے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر اس کمرے پر ٹک کر رہ گئی جس میں ماہر رہتا تھا، ایک تجسس سا اس کے دل میں پنپنے لگا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہینڈل کی طرف بڑھایا اور پھر کچھ سوچ کر پیچھے کر لیا کہ نہیں، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں جانا غلط بات ہے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے، مگر پھر یہی سوچنے لگی کہ نہیں، ایسے جانا بہتر نہیں ہوگا، نہ جانے پھر کب موقع ملے نہ ملے۔ ویسے بھی میں کون سا اس کمرے سے کوئی چیز چرانے لگی ہوں، صرف دیکھوں گی تو صحیح کہ آخر ماہر آفندی نے اپنے کمرے کا حشر کیا کر رکھا ہے۔ یہ سوچ کر ہی رباب کمرے کے اندر قدم رکھ گئی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس کی یہ غلطی اس قدر سختی کا سامنا کر دینے والی ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ چاروں طرف اپنی نظر دوڑانے لگی۔ تبھی اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی بیک گراؤنڈ کے پیچھے اس تصویر پر ٹکی۔ یہ تصویر ماہر اور اس کی بیوی مہرما کی تھی۔ دونوں ایک ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہ ان کی شادی کی تصویر تھی۔ ایک نظر ماہر کو دیکھ کر اسے واقعی مہر کی قسمت پر رشک آیا تھا، مگر پھر ساتھ ہی گہری سانس خارج کر گئی، کیونکہ دونوں ہی آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں تھے۔ چلتے چلتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں پر کئی اقسام کے مہنگے مہنگے پرفیوم پڑے ہوئے تھے۔ رباب کو شروع ہی سے خوشبو بے حد پسند تھی۔ مہنگی قیمتی پرفیوم دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور وہ ایک ایک پرفیوم کھول کر اس کی خوشبو سونگھنے لگی۔ نہ جانے کب ماہر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا، جیسے ہی مسکراتے ہوئے اس نے پرفیوم کا ایک سپرے اپنی گردن پر کیا اور سامنے آئینے میں دیکھا تو ایک ہولناک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی، کیونکہ آئینے میں نیم اندھیرے میں جب اس نے ماہر کا جلا ہوا چہرہ اپنے کاندھے کے بالکل پاس دیکھا تو وہ بدحواس ہو کر خوف کے مارے جیسے ہی وہ وہاں سے دور ہٹنے لگی تو ماہر اسے اپنے مضبوط حصار میں لے کر اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا اور کسی شیر کی طرح چنگھاڑ کر کہنے لگا، تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے کمرے میں داخل ہو سکو؟ بولو، تمہیں اجازت کس نے دی؟ کیا ماہر آفندی نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس گھر میں رہتے ہوئے صرف اس کے بیٹے کا خیال رکھو گی، نہ کہ اس کے کمرے میں تانکا جھانکی کرو گی؟ بتاؤ، کیا چرایا ہے تم نے میرے کمرے سے؟ یہ کہہ کر ماہر بڑی سختی سے اس کے کاندھے پر موجود چادر کو کھینچ چکا تھا۔ ایک دم سے اپنے وجود سے جدا ہوتی چادر وہ زمیں بوس ہوتے دیکھ کر رباب رونے لگی اور فوراً کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف اس کمرے میں تجسس کے مارے چلی آئی تھی، بھلا میں کیوں چوری کروں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوف ایک ساتھ دکھائی دے رہا تھا، مگر ماہر نے غصے سے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور تقریباً اس کا سانس بند کر چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، کیا تھا میرے کمرے میں جو تمہیں تجسس میں مبتلا کر رہا تھا؟ بولو، کیا دیکھنا چاہتی تھی تم؟
کیا دیوار پر لگی میری یہ تصویر دیکھنا چاہتی تھی؟ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بدصورتی سے پہلے میں کیسا لگتا تھا، تاکہ تم بھی میرا باقیوں کی طرح مذاق اڑا سکو؟ ہاں؟ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں رہنا آپ کے گھر میں، آپ غلطی سے بڑی سزا دیتے ہیں، میرا قصور ہی کیا ہے آخر؟ مانتی ہوں میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کمرے میں آ کر غلطی کی، مگر یہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ اپنی حدود ہی بھول جائیں اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اتر آئیں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ماہر ایک پل کو سوچ میں مبتلا ہوا۔ اس نے رباب کی گردن کو چھوڑا اور اس سے دور ہٹ گیا۔ رباب نے بھی جیسے اسے خود سے دور ہوتے دیکھا تو جیسے اس کے وجود میں خون پھر سے گردش کرنے لگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آئی اور اپنے کمرے میں آ کر روتے ہوئے سامان پیک کرنے لگی۔ عمیر جو رباب کے چلانے پر جاگ کر بیٹھ چکا تھا، اسے یوں سامان پیک کرتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، بابا مس رباب کہاں جا رہی ہیں؟ جانتے تو ہیں میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی، یہ مجھے بالکل اپنی ماما جیسی لگتی ہیں، آپ ان کو میری ماما کیوں نہیں بنا دیتے؟ پلیز ان کو کہیں نا کہ کہیں نہ جائیں۔ عمیر کے منہ سے یہ سن کر جہاں رباب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی، وہیں ماہر بھی بالکل لاجواب ہو کر رہ چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں چھوڑ کر واپس آیا اور پھر کہنے لگا، دیکھو لڑکی، تم نے غلطی کی ہے اور ماہر آفندی اپنے ساتھ غلط کرنے والوں کو اپنے طریقے سے سزا دیتا ہے۔ رہی بات تمہاری، تو میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، میں تمہاری خود شادی کروں گا، تمہیں اس گھر سے رخصت کر دوں گا، تب تک تم اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی۔ رباب کے ہاتھ رک چکے تھے، بار بار ماہر اسے اپنے بے حد قریب کر کے رلا رہا تھا۔ اسے ایک دم سے ماہر سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مانسٹر کہنے لگی تھی کہ سچ مچ ایک دیو ہے، جلاد ہے، اس کے ساتھ جو ہوا بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ مگر پھر اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ چند روز سے وہ ماہر کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، مگر دھیرے دھیرے وہ ماہر کی عادات و اطوار سمجھنے لگی۔ جب عمیر اپنے باپ کی تعریفیں کرتا تو رباب ان میں کھونے سے لگی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، ماہر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، تھوڑی بہت کڑواہٹ تو اس کے لہجے میں شامل ہونا لازم تھا۔ یہی سوچ کر ہی رباب نے کچھ سوچا اور معمول کے مطابق عمیر کے ساتھ پہلے کی طرح ہنسنے کھیلنے لگی۔ عمیر اور رباب کو خوش دیکھ کر ماہر بھی نارمل سا ہونے لگا تھا۔ ایک روز وہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب باتوں ہی باتوں میں ماہر سے پوچھ لیا کہ آخر آپ نے ابھی تک پلاسٹک سرجری کیوں نہیں کروائی؟ اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، آخر کیا قبر میں لے کر جانے کا ارادہ ہے؟ کما کما کر دن رات آپ نے کیا ڈھیر لگانا ہے؟ یہ سن کر ماہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر کہنے لگا، نہیں، جس کے لیے میں سجتا سنورتا تھا وہ تو اس دنیا سے ہی چلی گئی، اور پھر جب لوگوں نے میری بدصورتی کو دیکھ کر مجھ سے منہ چڑھانا شروع کر دیا تو مجھے ایک طرح سے اپنی ظاہری حسن سے نفرت سی ہونے لگی۔ یعنی آج تک لوگ مجھ سے جڑے ہوئے تھے تو صرف اور صرف میری شخصیت اور میرے سٹیٹس سے ہی جڑے ہوئے تھے۔ میں جو ہمیشہ سامنے والے کا اخلاق دیکھ کر اس کے ساتھ رشتہ بناتا گیا تھا، میرے ساتھ لوگ میرے اس وجیحانہ شخصیت کی وجہ سے تھی۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے دوبارہ اپنا علاج نہیں کروایا، خود کو ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ کم از کم میں منافق لوگوں سے تو دور رہ سکوں۔ رباب کچھ دیر تو ماہر کی یہ ساری باتیں سنتی رہی اور پھر کہنے لگی، اچھا، اب آپ لوگوں کی خاطر خود کو بدصورت بنا کر کون سا ثواب کما رہے ہیں؟ لوگوں کا کام ہے منافقت کرنا، اپنا مطلب نکلوانا، تو کیا آپ ساری زندگی یوں ہی گزار دیں گے؟ اپنا علاج نہیں کروائیں گے؟ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برے وقت میں منافقت کی ہے، انہیں آپ کے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ پریشانیاں، مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، مگر اگر ہم ان کو اپنے سینے سے لگا کر پھوڑی بچھا کر بوڑھی اماں کی طرح بیٹھ جائیں گے تو زندگی انجوائے کیسے کریں گے؟ جس طرح رباب مثالیں دے رہی تھی، ماہر کا دل چاہا اس لڑکی کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دے، کیونکہ اس کی باتیں اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ رباب ہی تھی جس نے ماہر کو پلاسٹک سرجری کروانے پر آمادہ کیا تھا۔ جیسے جیسے ماہر کے سیشنز ہوتے، وہ 3 ماہ کے اندر اندر واپس اپنی اصلی حالت میں نہ صحیح مگر اپنے چہرے اور گردن پر موجود ان زخموں کے نشانوں سے ضرور چھٹکارا پا چکا تھا۔ جب پہلی بار اس نے سرجری کے بعد آئینے کو دیکھا تو پورے اعتمادی اس میں واپس لوٹ چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو پرانا ماہر آفندی محسوس کر رہا تھا۔ ماسک کے بغیر گھر آیا تھا۔ رباب خوش تھی، عمیر بھی خوش تھا۔
उस रोज उसने अपने हाथों से माहिर और उमैर की पसंद का खाना बनाया था। खाने की मेज पर भी बार बार उमैर अपने बाप को इशारे कर रहा था और माहिर उसे आंखें दिखाकर खामोश रहने का कह रहा था। खाने से फारिग होते ही उमैर खेलता हुआ छत की तरफ गया। रुबाब प्लेटें समेट रही थी जब अचानक उमैर के चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे ही ये आवाज़ दोनों की समातों से टकराई, दोनों उमैर उमैर चिल्लाते छत की तरफ लपके। वहां पर घुप अंधेरा था, मगर जैसे ही उन्होंने ऊपरी मंजिल में कदम रखा तो लाइट्स ऑन हो गई, जहां पर एक अलग ही मंजर दिखाई दे रहा था। उमैर सामने टेबल पर खड़ा हंस रहा था। उसने उसे पूरे पोर्शन को खूबसूरती से सजावट से मुलाजमा के साथ मिलकर सजाया था। मेज पर खड़े होकर उसने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ रखी थी जिसमें 2 अंगूठियां थी। बड़े ही प्यार से मुस्कुराता अपने माथे पर आने वाले बालों को पीछे करके कहने लगा, अबे यार, तुम लोग भी बड़े बोरिंग से हो। देखो बाबा जानी, मैं आज अपने हाथों से आपकी मंगनी अपनी टीचर जी से करवाने वाला हूँ। अगर आपके बड़े मौजूद होते तो यकीनन ये फैसला वो करते, मगर अब आपको तो बिजनेस से ही फुर्सत नहीं है, इसीलिए मैं खुद अपने लिए अपनी नई मामा चूज कर चुका हूँ। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, मगर मिस रुबाब ही मेरी नई अम्मी बनेगी। ये कहकर वो अपने हाथों से ही अंगूठी अपने बाबा माहिर अफंदी के हाथ में पहना चुका था। दूसरी अंगूठी उसने खुद रुबाब की उंगली में पहनाने के बाद ताली बजाकर कहा था, मुबारक हो, अब आपकी मंगनी हो चुकी है। जिस तरह वो मेज पर उछला था, करीब था कि गिर जाता, मगर तभी आगे बढ़कर माहिर और रुबाब ने उसे थाम लिया था। यही वो घड़ी थी जो माहिर और रुबाब को मिला चुकी थी। उमैर मुलाजमा के साथ नीचे चला गया। रुबाब के तो होश उड़ रहे थे। दिल ही दिल में माहिर के लिए वो जज्बात तो रखने लगी थी, मगर माहिर क्या सोचता है इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। जब माहिर ने भी आगे बढ़कर रुबाब के हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मेरा ये रिश्ता कबूल है तो ठीक है, वरना। रुबाब फौरन कहने लगी, वरना क्या? उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ माहिर को बहुत पहले बता चुकी थी कि ये लड़की उससे मोहब्बत करने लगी है। माहिर ने गंभीर आवाज में अपना चेहरा रुबाब के चेहरे के करीब लाकर कहा कि वरना मैं जबरदस्ती तुमसे निकाह कर लूंगा, और क्या हम बाप बेटे को तुम अपना दीवाना तो बना ही चुकी हो, तुम इस घर से इतनी आसानी से जाने देने वाली तो नहीं। ये सोचकर रुबाब मुस्कुरा दी। कुछ रोज बाद ही दोनों का निकाह हो गया। ये बात माहिर वाजे कर चुका था, जो मकाम मेहरमा का था वो मेहरमा का ही रहेगा, जबकि रुबाब अपनी जगह माहिर के दिल में बना चुकी थी। कभी वो घर जो बिल्कुल उदासियों में डूब चुका था, रुबाब के इस घर में आने के बाद वो घर भी अब चहकने लगा था। इस घर में भी रौनक लग चुकी थी और सबसे बढ़कर माहिर अपनी जिंदगी की तरफ लौट चुका था।